لیکن اسلام نے جو 4 عبادات فرض کی، جو 4 ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے، کلمہ شہادت، اور 4 ارکان ہیں جن کا تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم، مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی ہے۔ 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان کو فرض ہے، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک، نماز اور 2، یہ دونوں چیزیں ہر ایک۔ لیکن 2 وہ ہے کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، وہ عام نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے ان پر زکات ہے، جو صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر حج ہے۔ اس میں جب 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے، ایک اور اعتبار سے قرآن کو زیادہ emphasis 2 عبادات پر ہے، نماز اور زکات۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ گویا کہ بنا ہوا ہے جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں۔ صلاۃ اور زکات کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن کا ہے، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہے۔ باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف کس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل مزاج جو ہے وہ ذکر یا حکم بنی۔ اس اعتبار سے غور کیجیے، حج کا معاملہ بھی وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو مسئلہ ہی 2 آیات ان پر ابھی گفتگو کریں۔ سورہ بقرہ کے 24ویں اور 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہیں، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہیں، بس باقی پورے قرآن میں کچھ نہیں۔ تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا۔ لیکن یہ جو ان کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک ہیں۔ روزوں کے خطاب پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑ۔ اب آخری بات سمجھ، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق۔ 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا، اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا، نہیں ظہر فرض ہوگی۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو تو کیا پتہ، یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری باتیں ہونے والی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے تعلق۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہے وہ ایک خاص مقام بناتا ہو۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر مینا میں قیام کیجیے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیے عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے گے، مغرب وہاں پڑھے گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ چلا چاہے کتنی دیر ہو۔ پر یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا، قربانی جو مناسک کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی کہ ذی الحجہ کا طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت کا کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی سے ٹھیک ہے وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربان کا حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربع پر، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے تعلق اور ایک خاص شخصیت سے ہوتا تھا، یہ بھی لوڑ گئے۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں مکہ کا لفظ آیا، قرآن مجید میں مکہ، یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا
کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو ذاف پڑھ گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف. تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے. تو مکہ وادی مکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ. تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح ہے. اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت الہدا، پہلا گھر. کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی تھا؟ ناممکن سے اولا بیت کے خود نہیں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر. البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم. تو ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا سد معارف، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے. یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے. تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہو؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم توڑا دو. وہ سوچ رہے پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام. بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے، جہاز آئیں کچھ کو ہم گرا کے دیں گے، کچھ تو آتا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں. کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آیا تھا بھارت میں، پاکستان میں، اور ہر چیز تباہ ہوتا تھا. کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور بھی یہ سب جو ہے ریگستان ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گا. خدا کا خاصہ. دوبارہ سرد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی. تو اس کے بعد سے یہ جو ہے جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا. اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے. قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بھیتر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہیں. معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام. فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے. اب آج تو آپ کو معلوم اس کے فولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعبیر ہو رہی ہے. اس وقت کچھ نہیں تھا. تو یہ پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان تھا. وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے. اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رک. تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتا ہے. یہ نوٹ کر دیجیے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا. عرب میں لوٹ مار، قتل غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل تھا. لیکن اس وقت بدترین دور میں عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچایا جا اسے. یہ امن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے، بلد الامین کہا گیا، امن والا شہر. تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بیچ کی جو برکت ہے وہ نظر آ رہا ہے. ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی استطاعت رکھتا ہو سفر. اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفتے کا، تو آپ کا حج فرض ہو. اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا تو بڑے گناہ کی مبتلا. جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے. مطلب
یہ لام جو آتا ہے لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق پر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے. یہ طرز ہے اللہ کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائے طواف کریں اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں اور وہیں پر قربانی کر دیجیے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اسی کے اندر جو ہے مناسک کی اندر قربانی دی ہے. افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے، انتہائی شرط بھی ہے. سب آ رہے ہیں، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، تو ایک ہی بندہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ترانہ ہے توحید کا ترانہ اور گونج رہی ہے اس وقت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہوتے ہیں.